بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین، ہم لوگ فرازی صاحب کے ساتھ مختلف عنوانات پہ بات کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے قیام۔ فرازی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سیریز آف پروگرام کیا جس میں ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، کس طرح انہوں نے اپنی تخلیق کے اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل جو تھے ان کو مکمل کیا، اس زمین پہ اتارا، اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو سسٹین کیا اور ان کی اولاد کو ایک لمبی زندگی یہاں پہ بخشی۔ ہزاروں سالوں سے انسان اس دنیا میں موجود ہے، اپنی آنکھوں سے ہزاروں انسانوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ جانتے ہیں فرازی صاحب سے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کا جو اس زمین پہ قیام ہے وہ عارضی ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ میرا قیام یہاں پہ عارضی ہے۔ السلام علیکم فرائض صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرائض صاحب، انٹرو میں نے جس طرح سے عرض کی کہ اتنے لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لینے کے باوجود انسان جو ہے یہ عقلی ادراک کی اس منزل تک نہیں پہنچتا، یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ میرا قیام یہاں پہ جو ہے وہ عارضی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب، بڑا اچھا موضوع ہے اور آپ اکثر بڑا مشکل موضوع رکھ لیتے ہیں جس پہ گفتگو کرنی خاصی مشکل ہوتی ہے، اور آپ نے 5 منٹ پہلے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اصل میں انسان کا وجود، انسان کی روح، یہ دنیا، زندگی، اس میں ایک ہی فلسفہ پوشیدہ ہے، صرف ایک۔ آپ نے کہا نا لاکھوں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے خاندان کے، اپنے بڑے چھوٹے، یہ وہ، اور مطلب ہے کوئی لوگ لکھتے ہیں کہ 5 لاکھ کے قریب لوگ ایک 24 گھنٹے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اور اتنی تعداد میں یا سے تھوڑی سی زیادہ تعداد میں لوگ اس دنیا میں آتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہی فلسفہ پوشیدہ ہے، یہ کائنات کے ہر آدمی کو پتہ ہے جس میں کوئی شعور ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کا وقت کسی کو علم نہیں۔ اگر زندگی کے ختم ہونے کا دن اور وقت انسان کو پتہ لگ جائے تو یہ کائنات جمود کا شکار ہو جائے، یہ چل ہی نہیں سکتی۔ اسی فلسفے کو آدمی آپ والے سوال میں، اسی فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اچھا یہ مر گیا، جب فلانا بندہ مر گیا، اچھا کتنی عمر تھی اس کی؟ اس نے کہا جی 60 سال۔ اچھا میری تو ابھی 50 سال ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں اندر سے، میری تو ابھی 50 سال ہے، یہ تو 60 کا تھا۔ آدمی ہر جگہ اپنی عمر اور اپنی زندگی کا دوسروں سے تجزیہ کرتا ہے اور اس بات کو سوچتا رہتا ہے کہ نہیں، مطلب صاحب جس بندے نے کل اس دنیا سے چلے جانا ہے وہ آج کیا کر رہا ہے؟ جی، وہ آج کیا کر رہا ہے؟ وہ بیٹھا ہوا حساب لگا رہا ہے، یہ میری بلڈنگ بن جائے، یہ میرے پیسے یوں ہو جائیں، یہ میری زمین یوں بک جائے، یہ میرا یوں ہو جائے، اور کیلکولیشن کر رہا ہے، اور وہ حساب لگا رہا ہے کروڑوں اربوں روپے کا، یا غریب ہے تو پھر بھی وہ حساب لگا رہا ہے۔ وہ اس بات کا حساب نہیں لگا رہا کہ یہ عارضی قیام ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انسان اس دنیا میں ایک عارضی زندگی لے کر آیا ہے۔ انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے تو پھر انسانیت زندہ ہو جائے گی۔ اب جو دنیا میں انسانیت مردہ ہو گئی ہے وہ صرف ایک ہی وجہ سے ہو گئی ہے کہ زندہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں مریں گے، کب مریں گے۔ انسان یہ سوچنا شروع کر دے، اور یہ سوچنا قرآن کے نقطہ نگاہ سے اور اسلام کے نقطہ نگاہ سے انسان پر فرض ہے کہ یہ سوچتا رہے کہ میں اس دنیا میں عارضی طور پر ہوں۔ اب
آپ نبیوں پیغمبروں کے، آپ صحابہ کے، آپ ان لوگوں کے قصے پڑھ کے دیکھ لیں کہ لوگ کتنی محدود اسٹرگل کرتے تھے۔ آج کا مادی دور محدود اسٹرگل نہیں کرتا۔ میں زندگی کو اس فلسفے سے لیتا ہوں۔ تو شاہ صاحب، انسان جو ہے یہ مسافر ہے، اور جیسے ریلوے کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ادھر جانے والے، کچھ ادھر جانے والے۔ ادھر والوں کی جب ٹرین آتی ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر والوں کی جب ٹرین آتی ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے اصل زندگی میں انسان نے ادھر سے ادھر چلا جانا ہے، ادھر سے ادھر چلا جانا ہے۔ فیض صاحب، جب اتنا ہم لوگ ظاہری آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کو جیسے آپ نے مشابہت دی ریل گاڑی کے سفر سے یا اسٹیشن سے، تو پھر یہ انسان کے اندر اتنا لالچ، اتنا طمع کیوں ہے، اتنی خود غرضیاں کیوں ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بھول کیوں جاتا ہے؟ اس غفلت کی کیا وجہ ہے؟ انسان بنیادی طور پہ غفلت اور لاپرواہی کا، جو میں نے سٹارٹ میں ایک فکرہ کہا نا، جی، کہ میں چونکہ قیام کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، جو آپ نے موضوع رکھا، یا انسان کا قیام، اس پورے کرۂ ارض پہ جتنے لوگ بستے ہیں یہ ایک عارضی قیام میں بستے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، اس سے پہلے کے لوگ چلے گئے، اس سے پہلے کے لوگ چلے گئے، اس سے پہلے کے لوگ چلے گئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان کی جو طلب ہے، جو حرص ہے، جو لالچ ہے، جو طمع ہے، وہ اس کی آزمائش ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان میں سے نکال دی جائیں تو پھر تو انسان فرشتہ ہے، پھر تو اس کے جنت دوزخ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل۔ تو جنت دوزخ کا کنسپٹ جو ہے وہ آزمائش ہے۔ تو کیا یہ اس آزمائش میں پورا اترا؟ نہیں، آزمائش ہے۔ اصل میں اللہ انسان کو آزما رہا ہے نا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دماغ بخشا ہے، اس میں جو تمام چیزیں محفوظ ہیں، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنی دیر کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میں جو پلیٹ فارم کی بات کر رہا تھا نا، کتنی دیر کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ دنیا ایک ریلوے کا پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے کبھی ریلوے کے پلیٹ فارم پہ دیکھا کہ کوئی بندہ وہاں گھر بنا رہا ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یا وہاں ٹینٹ لگا کے بیٹھ گیا ہے؟ جی، ایسا نہیں۔ یا اس نے اپنی سکونت کے لیے وہاں چرپائی ڈال لی ہے اور وہاں کچھ کر رہا ہے؟ نہیں، جی، اس کو پتہ ہے میں نے ابھی یہاں سے ہجرت کر جانی ہے۔ انسان کی بیسیکلی زندگی یہی ہے، اس نے ریلوے کے پلیٹ فارم پہ زندگی گزارنی ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے۔ بہت خوب۔ اس کے اوپر انسان بس رہا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ہجرت کر جانا ہے، اور اس نے ہجرت کر کے آگے چلے جانا ہے اور انتقال کر جانا ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہو جانا ہے۔ اب انسان کی غفلت کا یہ عالم ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی بندہ وزیر اعظم بننے کی سٹرگل کر رہا ہے، کوئی بندہ کوئی کسی محکمے کا سربراہ بننے کی سٹرگل کر رہا ہے، کوئی بندہ بل گیٹ بننے کی سٹرگل کر رہا ہے، کوئی بندہ ملک ریاض بننے کی سٹرگل کر رہا ہے، کوئی بندہ قارون بننے کی سٹرگل کر رہا ہے۔ یہ سارے بندے بعد از مرگ کیا حیثیت رکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ اگر تاج محل کے اندر، میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، تاج محل کے اندر اگر آپ قبر کھود کے ممتاز بیگم کی ہڈیاں اور اس کا وہ سیدھا سارا جسم، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ جو گل چکا ہے، یا کسی بادشاہ کا یا کسی وزیر اعظم کا، یہاں کروڑوں بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے، کروڑوں، 1 2 4 10 50 لوگ نہیں، یہاں کروڑوں بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سمجھا کہ یہ تو دنیا ہماری ہے۔ تو یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، جو ہمارا موضوع ہے، عارضی قیام گاہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں ایک عارضی قیام گاہ کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، وہ ولی ہو گیا۔
وہ لیا ہو گیا۔ ایسے لوگ جن کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ عارضی پلیٹ فارم ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ ہاں بالکل ہو گئے، وہ ہو گئے۔ ہو گئے۔ آپ تاریخ، انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انسانی تاریخ اگر کسی نے اپنی حیثیت کو جان لیا، اگر کسی نے اس بات کو سمجھ لیا کہ مجھے چلے جانا ہے یہاں سے۔ سر یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک سڑک پہ پڑا ہوا پتھر آپ کی زندگی سے زیادہ پائیدار ہے۔ دنیا اے کیا ہے؟ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ تجھ سے ایک سڑک کے اوپر پڑا ہوا جو پتھر ہے وہ پائیدار، وہ زیادہ پائیدار ہے۔ مطلب انسان کے پاس ہے کیا؟ یہ دیکھتا نہیں درخت کو جس پہ پھل لگتا ہے، پھر خزاں آتی ہے، پھر اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر نئے پتے اگتے ہیں۔ اسی طرح پرانے لوگ مر جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک دنیا کا ایک نظام ہے، دن ہے، رات ہے، زندگی ہے، موت ہے، ایک سرکل چل رہا ہے۔ اور انسان کیا اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ مطلب انسان لڑ رہا ہے، انسان جھوٹ بول رہا ہے، انسان ڈاکے مار رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، انسان اسٹرگل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں دنیا فتح کر لوں۔ تو ایسا مقصد کیا ہے؟ اس عارضی قیام میں انسان کا مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا سر، آپ کے پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ انسان کو یہ علم نہیں کہ میں نے کب مر جانا ہے۔ اگر انسان کو پیدا ہوتے ہی بتا دیا جائے کہ آپ نے 110 برس 2 مہینے 4 دن 10 بہت بڑی عمر ہے، فلانے دن مر جانا ہے، تو وہ اس پیدا ہونے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد وہ دن گننا شروع کر دے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پردہ رکھ دیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور میرے فلسفے کے حساب سے بے سود ہے آپ اپنی طاقت سے زیادہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ جتنی کرنا چاہتے ہیں اتنی کریں۔ میں ایک بات کہتا ہوں جس کے پاس اربوں روپے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب اس دنیا سے جائے گا، ابھی میں انڈیا کے ایک بہت بڑے بندے کا نام نہیں لیتا، تو اس کا باپ جب مر گیا تو شمشان گھاٹ میں اس کی باڈی کو آگ لگا دی، اور وہ جس کے پاس درجنوں بحری جہاز ہیں اور اپنے پلین ہیں اور سونے کے برتنوں میں کھاتا ہے اور سونے کے چمچ سے کھاتا ہے، اور اس کی ایک منٹ کی قیمت لاکھوں روپے ہے، اس کو شمشان گھاٹ میں نہیں جلائیں گے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میری باڈی کو یہاں رکھ کے آگ لگا دیں گے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد۔ تو انسان کے شعور میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے جلا دیا جائے گا، مجھے دفنا دیا جائے گا؟ اصل میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ انسان کی وہ فکر ہے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اس بات پہ غور و فکر کر، تو جس دنیا میں عارضی قیام کے لیے آیا ہے تو نے وہاں سے گزر جانا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پہ کسی نے ٹینٹ لگا لیا ہو؟ فیض صاحب، کیا اس عارضی قیام کے دوران اپنی کوشش کو محدود رکھنا چاہیے؟ نہیں، تقسیم کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اگر محدودیت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنی کوشش کو محدود کریں، اتنے وسائل کے اوپر جو آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں، اتنی صحیح اور کوشش نہ کریں، تو یہ تو مایوسی کی بات لگتی ہے۔ بالکل مایوسی کی بات نہیں۔ آپ امیر ہونے کے لیے ڈاکہ نہ ماریں۔ اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امیر ہونے کے لیے کوشش کریں، لیکن امیر ہونے کے لیے ڈاکہ نہ ماریں۔ ڈاکہ نہ ماریں۔ بہت خوب۔ جب آپ یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اچھا یار اب اس دنیا میں جتنی مرضی محنت کریں، جتنا مرضی پیسہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا، آپ ترقی، لیکن آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، آپ نے ڈاکے نہیں مارنے، آپ نے چوری نہیں کرنی، واہ، آپ نے انسانیت کے اصولوں کے خلاف نہیں جانا، اور آپ نے قیام نے دنیا کے خلاف نہیں جانا۔ آپ کو یہ کوئی نہیں منع کر رہا، آپ جتنی مرضی محنت کریں، جتنی مرضی محنت کریں، بہت خوب، اور پیسے کے بغیر جتنی مرضی ترقی کریں۔ پیسہ ہم نے بنایا نا، پیسہ اللہ نے نہیں بنایا، پیسہ انسانوں نے بنایا، پیسہ انسانوں نے بنایا زندہ رہنے کے طریقے اور خرید و فروخت کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو پہلے پیسہ تھا ہی نہیں، اور اب تک بھی دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بارٹر سسٹم اور پیسہ نہیں۔ پیسہ بنایا گیا ہے، ترقی انسان نے بنائی ہے، ترقی انسان نے بنائی ہے اور ترقی انسان نے کرنی ہے، لیکن ہر ترقی کے پیچھے مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ بہت خوب۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ فراجی صاحب اور شاہ صاحب یہ مایوسی کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا تو مرے گا نہیں؟
چلے تو ہر کسی نے جانا ہے, لوٹ کے جانا ہے نہیں واپس. تو جو ناانصافیاں کر رہا ہے, تو جو ظلم کر رہا ہے اس دنیا میں, جو اس دنیا میں تو نے ادھم مچا رکھا ہے, وہ کس لیے مچا رکھا ہے؟ بہت خوب. یعنی میں سمجھتا ہوں جو 8 ارب انسان اس دنیا میں زندہ ہے, وہ ان لوگوں سے کم تر لوگ ہیں جو زندہ ہیں, جو قبرستان میں, جو قبرستان والے لوگ ہیں, وہ آپ ہم سے فرما بڑے رہے لوگ ہیں تھے. وہ بڑے لوگ تھے, ہم سے بڑے لوگ تھے. کتنے نامور, 1,24,000 پیغمبر, اور دنیا کے کتنے بڑے بڑے لوگ, اور کتنے عقل مند لوگ, اور کتنے فلسفی, اور کتنے کیا, اور کتنے ولی, اور کتنے اولیاء, اور کتنے لوگ تھے. وہ کہاں ہیں؟ سب چلے گئے. سب چلے گئے. جب سب چلے گئے, جب آپ یہ دیکھیں نا, جو آپ نے موضوع رکھا, اس کو ہم اگر اپنے دماغ میں اس کو رکھیں گے تو ہم ہر برے عمل سے اپنے آپ کو روکیں گے. اس کا فلسفہ یہ ہے. بہت خوب. اس کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 روپے کماتے ہیں, 4 روپے کمانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اچھا پھر ایک اور بات ہے, جو دنیا میں بڑی ریس لگاتے ہیں پیسوں کے لیے, بھاگتے پیسوں کے مار لگا دیتے ہیں. جب زندگی کے ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں جب وہ نہ کچھ کھا سکتے ہیں, نہ صحیح چل سکتے ہیں, نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ ان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے, ہر چیز جواب دیتی ہے, تو جو پیسوں کے انبار ہوتے ہیں, یا تو عزیز و کار رشتہ دار وہ ان پیسوں کی آس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا وہ پھر اب یہ جتنے گلاب دیوی کس لیے بن گیا, گنگا رام ہاسپٹل کس لیے بن گیا, منشی اسپتال کس لیے بن گیا. دنیا میں لوگوں نے امریکہ میں, برطانیہ میں, پاکستان میں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاتعداد محنت کی. بہت خوب. جنہوں نے لاتعداد محنت کی اور آخر میں سوچا کہ اب میں اس پیسے کا کیا کروں. انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیا, اور یا کچھ بھی مطلب کی تو انہوں نے کی, انہوں نے محنت کی, پھر انسانیت کے لیے کچھ کر کے چلے گئے. میں نے ایک بہت بڑے آدمی سے پوچھا, اللہ جنت نصیب کرے, 90 سال عمر تھی. میں نے کہا آپ بہت بڑا آدمی تھا, بہت ہی بڑا آدمی تھا. آج اتنے بڑے آدمی کم ہیں, آج پیسہ کمانا آسان ہے. وہ اس وقت بڑا آدمی تھا جب پیسہ کمانا بہت مشکل تھا. میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ زندگی کا حاصل کیا ہے. ان کا یار بیٹے بات یہ کہ میں نے زندگی میں لاتعداد محنت کی ہے اور میں نے بڑا غلط کیا. میں نے بڑا غلط کیا. واہ. میری 7 بیٹیاں ہیں, اللہ. میرے 7 داماد ہیں, وہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. افسوس. تو میرے مرنے کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے پاس بہت سارا اثاثہ ہے, وہ تقسیم کریں گے. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ میں نے اس زندگی کے لیے لاتعداد محنت کی ہے, اس قیام گاہ میں بیٹھ کے جہاں میرا عارضی قیام. بہت خوب, بہت خوب. میری زندگی کا یہ حاصل ہے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ محنت کی ہے. میں نے زندگی میں اتنی محنت کی کہ اپنی زندگی کو جیا بھی نہیں. جیا بھی نہیں. ٹھیک ہے افسوس. میں یہ بھی حاصل کر لوں, وہ بھی حاصل کر لوں, کرتا جاؤں. انسان کی فطرت ہے نا, انسان کسی مقام پہ یہ نہیں کہتا بس ٹھیک ہے یار, بس ٹھیک ہے, میں نے تو اس دنیا میں کیا میں نے لے آنا ہے. اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے. بھائی اس آدمی کی اربوں روپے کی دولت کس کام کی ہے جو ہضم نہیں کر سکتا. استغفر اللہ. اس آدمی کے اربوں روپے کی دولت کس کام کی ہے جس کو ہارٹ پرابلم ہے. اس آدمی کی لاتعداد اس دنیا میں محنت اور مشقت کس کام کی ہے جس کے گردے فیل ہو گئے. اور اس آدمی کے لیے یہ ساری کائنات کی دولت کیا ہے جو پاگل ہو گیا اور پاگل خانے میں بیٹھا ہے. افسوس. انسان ترقی کرے, محنت کرے. ایک بادشاہ تھا نا, میں ایک قصہ سنا کے ٹائم چونکہ آپ کے پاس کچھ شارٹ ہو رہا ہے جی. تو بادشاہ نے ایک محل بنایا, 12 سال لگائے. 12 سال لگائے اور ایک محل بنایا اور انسانی تاریخ میں اس محل کا ذکر ہے. بڑا عراق کے اندر وہ بڑا خوبصورت محل بنا اور بڑا اس نے پیسے لگایا. اس نے کہا میں اس میں رہوں گا. بن گیا. تو جب بن گیا تو وہ جب اس میں پرانے محل سے اس میں جانے لگا تو وزیروں نے کہا جی آپ اس محل میں جانے سے پہلے لوگوں کے لیے محل کھول دیں, لوگ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ایک جو سے رواج ہوتا ہے کتاب رکھ دی گئی, آپ گئے, آپ نے محل دیکھا, آپ نے لکھا بڑا خوبصورت محل ہے, بڑا زبردست ایسا محل بن نہیں سکتا. کیا بات. دوسرا بندہ آیا, تیسرا آیا, لکھتے گئے, میں گیا, آپ گئے, سب گئے. ایک فقیر ادھر پھرتا تھا, کہتا مجھے بھی آپ دیکھنے دیں. اور دربان کہتے چل بھاگ, ابھی فلاں شہزادہ آ رہا ہے, فلاں ملک کا بادشاہ آ رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. غریب آدمی کو کدھر. اس نے کہا روز کہتا تھا. ایک دن صبح سے شام تک کوئی نہیں آیا تو اس نے دربان کو کہا یار مجھے بھی دیکھ لینے دو تم.
उन्होंने कहा चल यार चल देख ले जा देख ले। वो चला गया, उसने थोड़ा महल ऐसे अंदर से देखा, देख के आके उसने कहा अब तुमने महल देखा तो अब यहाँ कुछ लिख भी लिख यहाँ पे। उसने वहां लिखा बादशाह सलामत इस महल में 2 नुक्स हैं, नीचे उसने दस्तखत किए चले गए। जब बादशाह सलामत ने वो जो रजिस्टर देखा, फलां बादशाह ने ये लिखा, फलां वजीर ने, फलां शहजादे ने, फलां ये, जब वो देखा उसने फलां आदमी ने ये लिखा, उन्होंने कहा बादशाह सलामत इस आपके बनाए हुए महल के अंदर 2 नुक्स हैं, उन्होंने कहा उसको पकड़ के लाओ, लेके आओ जरा इसको। यार सारी दुनिया पागल होगी महल देख देख के, 12 साल लग गए और इसने कह दिया 2 नुक्स हैं इसके अंदर। उसको पकड़ के लाया गया, दरबार में पेश किया गया, उसने कहा बताओ क्या 2 नुक्स। उसने कहा हुजूर एक तो महल हमेशा नहीं रहेगा, किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा नुक्स ये है कि इस महल में आप हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बूढ़े हैं, आप भी खत्म हो जाएंगे। तो कहने लगा हाँ ये 2 नुक्स तो हैं। कहते फिर क्या करूं? कहने लगे इसको अल्लाह की राह में कुछ चीज बना दे, इस महल को अल्लाह की राह में कुछ बना दे, कुछ कर दे, कुछ ऐसी चीज बना दे जो दुनिया के काम आए। उसने कहा, बादशाह ने कहा यार कह तो ठीक रहा है, मैं उस महल में कितना अरसा रहूंगा और ये महल इस जमीन पर कितना अरसा रहेगा। तो ये है जिंदगी की बहुत हकीकत। बहुत खूब जी सर। फैज साहब, हमारे पास प्रोग्राम का दौरानिया काफ़ी कलील है, वक्त काफ़ी कलील होता है, लेकिन जाते जाते एक मैसेज भी रिकॉर्ड करवाएं उन लोगों के लिए जो बड़े ऐवानों में बैठे हैं, जो बड़े मनसब जिनको अल्लाह ने अता किए, ऐसे लोग जो हमारे मुल्क का इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे लोग जो वज़ीर हैं, जो मशीर हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी बसर करें, वो इंसानियत के लिए क्या करें फैज साहब? तो इंसानियत के लिए तो बाद में करें, अपने लिए वो अपनी जिंदगी का तज्जिया करें कि मैंने कितना कुछ खा जाना है यहाँ से, या मैंने कितना कुछ अपने साथ ले जाना है। मतलब इंसान की हकीकत ये है कि उसके जिस्म पे जो लिबास मरते वक्त पहना हुआ होता है वो भी कैंची से काट के उतार दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अगर आप उस लिबास के मालिक नहीं है, वजीर आजम हो, सदर हो, कुछ हो, आप उस लिबास के मालिक नहीं है जो आपने वजूद पे पहन रखा है, तो फिर आप उस लिबास के मालिक कैसे हो सकते हैं जो आपने लाकर में या अलमारी में रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो मैं नाज़रीन से ये कहता हूँ कि आपके लाकर में, आपके ख़जाने में, आपके अकाउंट में जितनी चीज़ें महफूज हैं, जिसको आप महफूज समझ रहे हैं, वो आपकी नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपके वजूद पे पहना हुआ लिबास आपका अपना नहीं है, ये भी उतार लिया जाएगा। इस बात को मद्देनज़र रख के ज़िंदगी गुजारें तो आपको ज़िंदगी में आसानी होगी। गरीब होंगे तो क्या होगा? इस दुनिया में, इस दुनिया के सबसे बड़े लोग वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। फैज साहब, आपके ममनून हैं, आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हैं, हमारी और हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाते हैं। नाजरीन मोहतरम, इस दुनिया के अंदर इंसान का क़याम आर्जी है। वही लोग कामयाब हैं जो अल्लाह के बताए हुए असूलों को अपनाते हैं और इंसानियत के लिए कुछ करते हैं। यही फैज़ आम का मिशन है कि फैज़ को आम करें, नेकी को बढ़ाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।